حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کوہ تہامہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لقیس بن ابلیس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عمر پوچھی تو عرض کیا جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا تاکہ وہ آقا رب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں حضرت سیدنا ناہود، حضرت سیدنا یعقوب اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مقدس صحبتوں سے مستفیض ہو چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں ان کی امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ اپنی زبان حق ترجمان سے کچھ کلمات اور اللہ عز و جل کی تعلیم فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ صورتیں تعلیم فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات بھی ادب سے حاضری دیتے ہیں، اور جنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد ان سے اپنی اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت دینا بھی ثابت ہے۔